سے نہیں نکل سکے، عراق بھی نہیں نکل سکا. ہمارے اوپر اثرات اس لیے کہ عراق اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا آئل کا ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا، اور اب عراق بعض شعبوں میں بعض قسم کے آئل جو ہیں وہ امپورٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر تھا سعودی عرب کے بعد، اب یہ شاید امپورٹر ہے جس کو امداد کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اور اس کے جو جنگی اخراجات تھے وہ $8 ٹریلین تھے. اس جنگ میں 3 لاکھ عراقی شہری جہاں بک ہوئے، 90 لاکھ سے زیادہ شہری ملک بدر ہوئے. امریکی فوجی اور کرائے کے امریکی فوجی جو تھے وہ بھی مارے گئے، جس میں بلیک واٹر ٹائپ تھے. تو ان کی کل اموات کا تخمینہ جو ہے تقریباً 8,200 کے قریب لگایا گیا ہے. کہنا یہ ہے کہ جس بیس پہ یہ جنگ شروع ہوئی وہ انتہائی غلط تھی. انٹیلیجنس حکمت عملی ناقص تھی. انٹیلیجنس حکمت عملی یہ تھی کہ صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، لیکن یہ ہتھیار نہیں تھے. اس کی ساری مانیٹرنگ امریکہ نے جو کہا، کولن پاول نے جو ان کے اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے اقوام متحدہ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہیں، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے کہ عراق کے پاس، صدام حسین کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں. لیکن جب یہ تباہ کن ہتھیار نہیں نکلے تو اس وقت بھی جو 20 سال کی جنگ کا نتیجے پہ غور کر رہے ہیں مختلف عالمی تنظیمیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کولن پاول کو اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اور ان تمام لوگوں کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے تھی جو جنگ سے انہوں نے ایک ملک تباہ کر دیا، اور اس سے ایک ملک کو ڈیسپلائز کرنے سے وہاں پہ آدھے علاقے میں جو ہے وہ داعش پھیل گئی. اور عراق سے کی اس بڑی جنگ سے 2014 میں ایک اور جنگ شروع ہو گئی جو داعش سے ہوئی، یہ کئی سالوں سے اب تک جاری ہے اور جس کی باقیات کو اب تک ختم نہیں کر سکے. تو یہ اس کی ایک جنگ کا نتیجہ تھا. تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے جنگ یوکرین کی. مغربی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد